5 4 3 2 1. پہلے کا کتنا ہوا تھا؟ سر وہ اینڈ میں بتا دیتا ہوں. 5 4 3 2 1. جملہ مستأنفہ کی دوسری مثال دیکھیے، سورہ یونس میں ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. یہ جملہ ابتدائیہ ہے کہ ان کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنجیدہ نہ کریں. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، جملہ ختم ہو گیا. اب دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے کہ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بلا شبہ ساری کی ساری عزت اور اقتدار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اختیارات صرف اسی کے ہیں. تو یہ جملہ مستأنفہ ہے. اگر دو جملوں کے درمیان ایک یعنی خبریہ اور انشائیہ جملوں کے درمیان حرف واو یا حرف فا آ جائے تو یہ دونوں حروف مستأنفہ کہلاتے ہیں، واو مستأنفہ یا فا مستأنفہ کہلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سافر زید، کہ زید سفر پر چلا گیا، تو یہ جملہ خبریہ ہے، ابتدائیہ ہے. اس کے بعد فا آیا ہے، دیکھیے فلیتنی عرفت بسفرہ، تو یہ جو فا ہے یہ فا مستأنفہ کہلاتا ہے. کاش میں اس کے سفر کے بارے میں جانتا ہوتا، فلیتنی عرفت بسفرہ. تو یہ جملہ مستأنفہ ہے اور فا سے شروع ہو رہا ہے. اچھا، اسی طرح دیکھیے اگلی مثال خرجت فإذا المطر ينهمر. تو خرجت میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں اچانک فإذا المطر، بارش موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. فإذا المطر ينهمر، تو یہ پورا جملہ یہ مستأنفہ ہے، یکایک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور یہاں بھی فا کے بعد جملہ مستأنفہ آیا ہے. اور اسی طرح دیکھیے آپ کہتے ہیں وَأَنْتَ أَيْضًا تُسَاعِدُ، تو وَأَنْتَ أَيْضًا، اور آپ بھی تُسَاعِدُهُ، آپ بھی اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ بھی اس شخص کی مدد کر رہے ہیں. تو وَأَنْتَ أَيْضًا یہ جو ہے ابتدائیہ جملہ ہے، اور وا جو ہے یہاں پر واو مستأنفہ کہلاتا ہے. تو ہم نے جملے کی پہلی قسم بتائی تھی، وہ ابتدائیہ ہے، ابتدائیہ جملہ ہوتا ہے. اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ جملہ مستأنفہ ہوتا ہے. آج ہم تیسرے جملے کی بات کریں گے، جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے انسرٹیڈ سینٹنس. اچھا، جملہ معترضہ یا جملہ اعتراضیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو دو ایسے کلموں کے درمیان لایا جائے جس میں باہم گہرا تعلق بلکہ تلازم ہو، اور یہ جملہ گو دونوں کے درمیان ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے، مگر اس سے مضمون کلام کی تقویت اور تائید ہوتی ہے. اب ذرا دیکھیے شرطیہ جملے اور جزائیہ جملے کے درمیان جملہ معترضہ کی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 سے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ شرطیہ جملہ ہے، دیکھیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر یہ لوگ ایسا نہ کر سکے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم لوگ ایسا نہ کر سکے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، اس کا جزائیہ جملہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو پھر آگ سے ڈرنا چاہیے. اگر تم قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہ لا سکے تو اور لا بھی نہیں سکتے، تو درمیان میں جملہ معترضہ آیا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا تم کر بھی نہیں سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے ایسا. تو اللہ نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، قرآن کی طرح کی ایک صورت لے آؤ، قیامت تک نہیں لا سکتے. تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،
اگر تم لوگ ایسا نہ کر سکے تو پھر تمہیں آگ سے ڈرنا چاہیے۔ درمیان میں دیکھیے شرطیہ جملہ اور جزائیہ جملے کے درمیان میں جملہ معترضہ آیا ہے، تو یہ وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لوگ یقیناً ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 ہے۔ پہلے شرطیہ جملہ ہے، بعد میں جزائیہ جملہ ہے، درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ تو پہلے میں شرطیہ اور جزائیہ جملہ پڑھتا ہوں، بعد میں جملہ معترضہ پڑھتا ہوں جو درمیان میں لایا گیا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیے، یہاں غور فرمائیے، درمیان میں ایک جملہ لایا گیا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات جس طرح مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے دوا بدل دی جاتی ہے، جیسے مریض کے آپریشن سے پہلے 1 مہینہ پہلے دوائیں مختلف دی جاتی ہے، جس دن آپریشن ہوتا ہے اس دن دوا اور دی جاتی ہے، اور آپریشن سے پہلے اینستھیشیا دیا جاتا ہے، اور آپریشن کے بعد پھر اینٹی بایوٹکس وغیرہ دیے جاتے ہیں، پین کلرز دیے جاتے ہیں، تو اور اس کے بعد آپریشن کے 1 مہینے کے بعد دوا بند کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی احکام دیتا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ۔ تو یہاں جملہ معترضہ بہت اہم بات بتا رہا ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا نازل کرنا ہے، یعنی ڈاکٹر کو زیادہ پتہ ہے کہ کس موقع پر کیا دوائی دینی ہے۔ تو اور یہ بے وقوف لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو اس کو گھڑ لیا ہے۔ چلیے جملہ معترضہ کی تیسری مثال دیکھ لیجئے، یہ سورہ واقعہ کی ہے، إِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، قسم عظیم، تو قسم موصوف ہے اور عظیم اس کی صفت ہے، دونوں مرفوع ہیں اور دونوں نکرہ ہیں، صفت موصوف قسم عظیم، انہ لقسم عظیم۔ تو اب درمیان میں لایا گیا جملہ لو تعلمون، یہ جملہ معترضہ ہے کہ اگر تم سمجھو، اگر تم لوگ جان لو، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، انہ بلا شبہ یہ ایک عظیم قسم ہے اگر تم لوگ جان لو۔ تو جملہ معترضہ درمیان میں جو ہے لایا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ جملے سے غیر متعلق ہے۔ اب آ جائیے جملہ مفسرہ، کھولنے والا، مبینہ، ایکسپلینیٹری سینٹنس، کھولنے والا۔ تو جملہ مفسرہ یا جملہ تفسیریہ وہ جملہ ہے جو اپنے ما سبق جملے کی تفسیر کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں کہا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو بلا شبہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس حضرت آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب۔ اب یہ خلقہ من تراب یہ جملہ مفسرہ ہے، پہلا جملہ مفسرہ ہے جس کی تفسیر کی گئی، اور جو دوسرا جملہ وہ مفسرہ ہے، مفسر یہ اس میں مفعول ہے، مفسر اس میں فاعل ہے، آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں مطلب کیا ہے اس کا
کہ حضرت آدم بھی میاں بیوی سے تو پیدا نہیں کیے گئے تھے، مخلوط نطفے سے تو پیدا نہیں کیے گئے تھے حضرت آدم، تو ان کو تو خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو بالکل حضرت عیسیٰ کی مثال بھی اسی طرح ہے، انہیں بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا گیا، صرف ماں سے پیدا کیا گیا۔ اب دیکھیے ایک اور مثال جملے معللہ، سینٹنس آف کیشوالٹی، کازیٹیو سینٹنس ہے جملہ معللہ۔ تو جملہ معللہ وہ دوسرا جملہ ہوتا ہے جو پہلے جملے کی علت بیان کرتا ہے، اس کا سبب بیان کرتا ہے۔ تو پہلے جملے کو معلل کہتے ہیں، دوسرے جملے کو معلل کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی مثال لا تصوموا فی هذه الایام، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تصوموا فی هذه الایام، یعنی ایام تشریق اور عیدین میں 5 دن ہیں یہ، اس میں روزے مت رکھو، یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11، 12، 13، یہ 4 دن یہ ہو گئے، اور عید الفطر، عیدین، دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13، 11، 12، 13، کل 5 دن ہیں۔ لا تصوموا فی هذه الایام، تو یہ کیا ہے؟ یہ معلل ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، کہ اس میں کیوں روزے نہیں رکھنا چاہیے، 5 دن روزوں کی ممانعت کیوں ہے؟ فرمایا دیکھیے علت بیان کی جا رہی، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اس لیے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو حاجی جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں ایام تشریق میں تو مزے سے کھاتے ہیں، 3-4 دن کھاتے ہیں، 10 کو بھی کھاتے ہیں، 11 کو بھی کھاتے ہیں، 12 کو بھی کھاتے ہیں، 13 کو بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ اس میں پھر روزہ نہ رکھو، 4 دن یہ ہے، لگاتار 4 دن ہیں، 10، 11، 12، 13، نہیں، اس میں جو ہے روزہ نہیں رکھا جا سکتا ایام تشریق، اور اس کے بعد بھی ذخیرہ کر کے کھا سکتے ہیں۔ چلیے اسی طرح یہ جو جملہ معللہ کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے سورہ حج میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کے شاعر ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ جانور ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے شاعر ہیں، اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ تو کون احترام کرتا ہے؟ من، وہ کون کرتا ہے؟ اس کی وضاحت آ رہی ہے، اس کی تعلیل، اس کی علت بیان کی جا رہی ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ علامت ہے دلوں کے تقوی کی۔ مثال کے طور پر میں ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو، تو میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ساتھ ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ خانہ کعبہ کی طرف پیر کر رہے تھے، بوڑھے لوگ تھے، تو خانہ کعبہ کی طرف پیر کیے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ پیر جو ہے وہ دوسری طرف کر لیں، آپ اینگل بنا لیں، تھوڑا سا رائٹ کی طرف کر لیں، تھوڑا سا لیفٹ کی طرف کر لیں، ڈائریکٹلی خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف پیر نہ کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں، اس کی کیا ممانعت ہے؟ تو شیخ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ممانعت نہیں ہے، لیکن ادب اور تعظیم کا تقاضا یہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے دل میں تقوی ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے، دل میں اگر تقوی ہو، احترام کرتا ہے۔ آپ والد کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے، بڑے لوگوں کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے، تعظیم کرتے ہیں، من تقوی القلوب۔
تو خانہ کعبہ کا احترام کرنا چاہیے، یہ شاعر اللہ میں سے۔ چلیے، جملہ معطوفہ اٹیچ سینٹنس، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات دو جملے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ معطوف علیہ ہوتا ہے اور دوسرا معطوف، جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ معطوف جملہ ہے کہ ہم نے بلا شبہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اچھا جی، ایک جملے کی قسم ہوتی ہے جملہ حالیہ، یہ ہم حال کے تحت پڑھ چکے ہیں، منصوبات کے تحت پڑھ چکے ہیں، اسٹیچوری سینٹنس۔ تو بعض جملے اپنے سے پہلے آنے والے جملوں کی حالت بیان کرتے ہیں اور یہ جملہ حالیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ کہف کی آیت ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو اصحاب کہف کو اگر آپ دیکھتے تو آپ خیال کرتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ یہاں پر واو حالیہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب کروٹیں لے رہے تھے، 300 سال تک اسی حالت میں تھے، اندھیرے میں تھے، سورج کا وہاں گزر نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے جسم میں حرکت ہوتی تھی، رائٹ اور لیفٹ حرکت ہوتی تھی، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اچھا جی، تو یہ جملہ حالیہ ہے وَهُمْ رُقُودٌ، اور جملہ حالیہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیے صلے پر مشتمل جملہ، تو صلہ تو آپ جانتے ہیں، تو جیسے سورہ فصلت کی آیت نمبر 29 ہے، حامیم سجدہ کی، ربنا ارینا، اے ہمارے رب ہمیں ذرا دکھا تو صحیح، ارینا اللذین اضلانا من الجن والانس، یہاں اللذین تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے، اللذین مثنی ہے، اسم موصول ہے، اللذین اضلانا من الجن والانس، انسانوں میں سے جنات میں سے ان لوگوں کو ہمیں ذرا دکھا تو صحیح جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم ان کو کچل ڈالیں گے، تو ہم اپنے پیروں کے تلے رکھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے اللذین اسم موصول مثنی ہے، جس طرح صراط الذین ہے، اسی طرح یہاں اللذین آیا ہے، اور اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے انسانوں میں سے، یہ پورا جملہ صلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسم موصول کے بعد صلہ آتا ہے۔ قسمیہ جملے، سینٹنس آف اوتھ، قسم کے لیے حرف با، تا اور واو اور لام استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے باللہ، تاللہ، للہ، واللہ۔ تو قسم کے الفاظ ہے اقسم، قسمی اور لعمری وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے قسمیہ جملے دو جملوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو والقرآن الحکیم یہ قسم ہے، قرآن حکیم کی گواہی ہے، قسم کا مطلب گواہی ہے، تو قرآن حکیم کی گواہی ہے، انک لمن المرسلین، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ تو یہ جوابی جملہ ہے، یعنی یہ قسم کا جواب ہے، قسم کا جواب ہے، انک لمن المرسلین۔ کیا مطلب ہوا؟ تو یہاں گواہی کس کی ہے؟ قرآن حکیم کی۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی حکیمانہ تعلیمات گواہی دے رہی ہیں۔ کیا گواہی دے رہی ہیں؟ کہ آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، یعنی یہ قرآن کی تعلیمات، حکیمانہ تعلیمات بتا رہی ہیں کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تنزیل العزیز الرحیم، عزیز الرحیم کا کلام ہے،
اور جس طرح پہلے مرسل گزرے ہیں، پہلے رسول گزرے، اسی طرح کے آپ بھی ایک رسول ہیں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے سورہ ہجر کی آیت ہے، سورہ ہجر کی آیت ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو یہاں لَأَمْرُكَ یہ قسم ہے، اور پورا جملہ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی آپ کی جان کی قسم، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا ہے۔ تو یہاں لعمرک مبتدا کے بعد قسمی، یہاں خبر محذوف ہے، یعنی میری قسم محذوف ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، فلا اقسم بیوم القیامہ، یہاں حرف قسم استعمال ہوا، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، لا یہ منقطع ہے، نہیں، یہ جو سمجھتے ہیں غلط، میں گواہی پیش کرتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح دیکھیے لا اقسم بہذا البلد، یہ جو لا ہے، سنیے، یہ لا اقسموں کے ساتھ نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں 8 مقامات ہیں جس میں یہ اس طرح کا لا آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ لا اقسموں کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے میں قسم نہیں کھاتا، نہیں، یہاں لا الگ ہے، اقسموں الگ ہے۔ لا تم جو سمجھ رہے ہو غلط، لا تمہارے دماغ میں جو بات ہے غلط، اقسم بیوم القیامہ۔ اسی طرح دیکھیے اقسم بہذا البلد، میں گواہی پیش کرتا ہوں اس شہر کی، شہر مکہ کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح دیکھیے سورۃ الانبیاء میں ہے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 ہے، تو حضرت ابراہیم قسم کھاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک دن ہوتا ہے جب وہ میلے کے لیے کسی شرکت کے لیے کسی شہر کی طرف جاتے ہیں اپنے شہر کو چھوڑ کر، تو حضرت ابراہیم وہ ارادہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم، کہ میں تمہارے اصنام، یہ جو تمہارے بت ہیں، میں ان کی خبر لوں گا، میں ان کو پاش کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، یعنی جب تم لوگ چلے جاؤ گے یہاں سے، شہر سے، تو میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اسی طرح دیکھیے سورہ یونس میں ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ اے وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ يَسْتَنْبِئُونَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ احق ہوا، کیا یہ سچ ہے؟ قل، انہیں جواب دیجئے، قل اے وربی انہ لحق، کہ ہاں میرے رب کی قسم، وربی میرے رب کی قسم، انہ لحق بلا شبہ یہ حق ہے۔ اسی طرح لعمرک تمہارے جان کی قسم، اور اللہ ہی بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قسم۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، منافقین کے بارے میں ہے، فلا وربک، ہرگز نہیں، وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اختلافی معاملات میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کی تحکیم پر راضی نہ ہو جائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور آپ کے فیصلوں
پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم ختم کر دیں، اس وقت تک یہ پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمنون۔ جملے شرطیہ اور جملے جزائیہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں جملوں کی قسمیں بیان کر رہی ہیں تو پھر اس کا اعادہ ہو جائے۔ بعض اوقات جملہ شرطیہ غیر جازم ہوتا ہے، چنانچہ جزائیہ جملے میں فعل مضارع نہیں ہوتا کہ اسے مجزوم کیا جائے۔ ذیل کی مثال میں جزائیہ جملہ فعل ماضی پر مشتمل ہے۔ ذرا دیکھیے، لو کان ہؤلاء آلہۃ، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا۔ تو لو حرف شرط ہے، لو کان ہؤلاء آلہۃ، تو اگر یہ لوگ واقعی، یہ نام نہاد خدا، یہ آلہہ واقعی خدا ہوتے، ما وردوہا، تو یہاں جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ تو ما وردوہا یہ جزائیہ جملہ ہے۔ اچھا، تابع جملہ، فالوئنگ سینٹنس، بعض جملوں کے تابع ہو کر کلام میں زور پیدا کرتے ہیں اور تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے فنعم المولا ونعم النصیر۔ تو یہاں فنعم المولا یہ مطبوع جملہ ہے، اور دوسرا جملہ نعم النصیر یہ تابع جملہ ہے۔ پہلا جملہ مؤکد ہے، دوسرا جملہ مؤکد ہے۔ پہلے جملے کی تاکید کی گئی ہے اور دوسرے جملے نے تاکید کی ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تو کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ اب آ جائیے امریہ جملے اور اس کی قسمیں۔ امریہ جملے آپ جانتے ہیں کہ جس میں حکم دیا جاتا ہے، تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ فعل امر پر مشتمل جملہ صرف حکم دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مختلف اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ جملے امریہ برائے اباحت کے لیے، جواز کے لیے، یعنی کلو واشربو، حکم ہے نا، کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 بڑی اہم ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حالت احرام تمہارا ختم ہو جائے، حلال ہو جائیں، اور احرام اتار دیں آپ، یعنی 10 تاریخ کو آدمی وہاں رمی کرتا ہے اور اس کے بعد قربانی کرتا ہے، قربانی کر کے حلال ہو جاتا ہے، اور احرام اتار کے نہا لیتا ہے اور پھر تو حلال ہو جاتا ہے، قربانی کر کے وہ حلال ہو جاتا ہے، اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتا ہے۔ تو اذا حللتم فاصطادوا، تو فاصطادوا فعل امر ہے، تم لوگ شکار کرو۔ مطلب کیا ہے؟ کیا یہ حکم ہے کہ ہر حاجی احرام اتارنے کے فوراً بعد شکار کرے؟ یہ حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلب یہ ہے جواز ہے، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ جو پابندی تھی وہ پابندی ختم کر دی گئی ہے، اٹھا لی گئی ہے پابندی۔ تو یہ جو امر ہے یہ اباحت کے لیے ہیں، جواز کے لیے۔ اچھا، بعض اوقات جملہ امریہ تہدید کے لیے ہوتا، یعنی ڈرانے، دھمکانے اور سرزنش کے لیے جملہ امریہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو چاہے کرو، مطلب یہ ڈانٹنے کے لیے۔ جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا، بچہ کہتا ہے بابا وہ فلم دیکھنا ہے، فلم دیکھنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، تو اب اس کے بعد وہ اصرار کرتا ہے، کہتے ہیں اعملوا ما شئتم، تو جو چاہے کرو، تو مطلب یہ ہے لیکن تمہیں سزا ملے گی، ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ اعملوا ما شئتم، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں خیر و شر کا اختیار دیا گیا ہے، تم نہیں ماننا چاہتے بات نہ مانو، مگر سزا بھگتنی ہوگی، دوزخ میں جاؤ گے۔ اعملوا ما شئتم، ٹھیک ہے جو چاہے کرو۔ تو یہاں تہدید کے لیے ہے، یہ
یہ جو امر ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب پیو اور حرام کام کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو آزادی عطا کی گئی ہے، فریڈم آف چوائس، اس کے تحت تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن انجام سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ اچھا، کبھی جملہ امریہ امتحان کے لیے آتا ہے، یعنی احسان مندی کے اظہار کے لیے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ تو رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تم لوگوں کو جو رزق دیا ہے حلال طیب پاک رزق دیا ہے، کھاؤ۔ تو یعنی احسان مندی کے اظہار کے لیے ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ کبھی جملہ امریہ کا مقصد اکرام ہوتا ہے، عزت افزائی، جیسے سورۃ الحجر میں ادخلوها بسلام آمنین، ادخلوها بسلام آمنین، تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ادخلوها تو سلامتی کے ساتھ، اور آمینین بے خوف و خطر، تو یہ عزت ادخلوها جو یہ حکم دیا گیا ہے، یہ اکرام کے لیے، عزت افزائی کے لیے۔ اچھا، کبھی امر کا مقصد تعجیز ہوتا ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے اس کی استطاعت نہیں رکھتے، عجز کا اظہار ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ بقرہ ہی میں اس طرح کی ایک صورت لے آؤ۔ فَاتُوا، یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ تعجیز کے لیے، یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو پھر اس طرح کی ایک صورت لے آؤ۔ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو یہاں فَاتُوا فعل امر ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ امر جو ہے تعجیز کے لیے۔ کبھی امر کا جملہ تسویہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، تم لوگ صبر کریں یا نہ کریں، یعنی برابر ہے۔ کبھی دیکھیے اس کا مقصد ہوتا ہے احتقار، یعنی حقارت کے لیے، تحقیر کے لیے فعل امر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ شعراء میں دیکھیے بیان ہوا القوا ما انتم ملقون، حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ جو تم پھینکنا چاہتے ہو نا، القوا، پھینکو، تمہارے پاس کیا ہے؟ جادو ہے نا، پھینکو، اپنے ڈنڈے پھینکو، اپنی رسیاں پھینکو۔ تو یعنی یہاں القوا کا جو حکم ہے یہ حقارت کے لیے ہے کہ کہاں معجزہ اور کہاں جادوگری، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اپنا معجزہ دکھاؤں گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ معجزہ نبی کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور کہاں تمہارا انسانوں کا بنایا ہوا جادو، القوا ما انتم ملقون، جو پھینکنا چاہتے ہیں پھینکو۔ تو یہاں القوا کے جو لفظ ہے فعل امر ہے، یہ احقار کے لیے، احتقار کے لیے ہے۔ اچھا، کبھی مشورے کے لیے آتا ہے فعل امر، جیسے سورہ نحل میں یا سورہ صافات میں فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی ارا فی المنام، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے سے پوچھا، مشورہ لیا، دیکھیے فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ بتاؤ کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، آپ کیا دیکھتے ہیں بیٹا، بتاؤ۔ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کیا خیال ہے؟ بیٹا دیکھیے کتنا سعادت مند تھا، بیٹا کہنے لگا افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر ڈالیے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا یہ خواب کی باتیں ہیں، خواب کی بنیاد پر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو یہاں بیٹے سے مشورہ لیا گیا ہے، لیکن بیٹے نے شوق سے کہہ دیا کہ یہ کام کر ڈالیے۔
اچھا، کبھی جملہ امریہ اعتبار کے لیے ہوتا ہے. اعتبار یعنی حصول عبرت کے لیے ہوتا ہے. عبرت اصل میں تو کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری طرف جانے کے لیے، یعنی عبرت. عبرہ کا مطلب تو ہوتا ہے جیسے سڑک پار کرنا. عابر سبیلین کا مطلب ہوتا ہے سڑک پار کرنے والا. آپ کہتے ہیں نا اس نے سمندر عبور کر لیا بنے یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ گیا. دریا عبور کر لیا تو یعنی ایک سے دوسری جگہ جانا. تو اسی سے عبرت ہے، یعنی ایک چیز سے دوسرے کی طرف پہنچ جانا، اس کو عبرت کہتے ہیں. تو کبھی فعل امر عبرت کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے سورہ انعام میں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ. تو ذرا غور تو کرو اپنے پھلوں پر، جب اذا اثمر جب پھل آ جائے درختوں پر، وینعہ جب وہ پھل پک جائے. تو دیکھتے جاؤ نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پھلوں کو پکاتا ہے. دیکھیے پھل پہلے سبز ہوتے ہیں اور آپ پھل کو کاٹ کے دیکھیے وہ کھٹے ہوتے ہیں. آم کا درخت ہے مثال کے طور پر، تو آپ اس کو کاٹ کے دیکھیے بہت ہی کھٹا ہوتا ہے اور وہ کیری ہوتی ہے اور سبز رنگ کا. لیکن جیسے جیسے پکتا جاتا ہے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، باہر بھی تبدیلی آتی ہے اور وہ بالکل میٹھا ہو جاتا ہے. تو انظروا، اس پہ غور کرو، عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے کیا انتظام کرتا. دیکھیے بعض اوقات جملہ امریہ دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی عرض کے لیے، درخواست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما. اغفر لی فعل امر ہے، غفر یغفر اغفر، غفر یغفر اغفر، اغفر لی میری مغفرت فرما. تو یہاں جو فعل امر ہے یہ دعا کے لیے ہے، درخواست کے لیے. کبھی التماس کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل امر. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ناولنی القلم، تو ذرا قلم تو مجھے دیجیے. تو یہاں آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، اور عموماً اپنے ہم عمر یا ہم مرتبہ یا اپنے سے کم تر لوگوں سے آپ اس طرح کا التماس کرتے ہیں کہ ناولنی القلم. اچھا اب دیکھیے کبھی ارشاد کے لیے ہوتا ہے فعل امر. تو اس کا مقصد کوئی دینی مصلحت نہیں بلکہ دنیاوی اور ذاتی مصلحت ہوتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آیت الدین ہے، قرض کے متعلق آیت ہے، آیت نمبر 282. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو، فَاكْتُبُوهُ تو اسے لکھ لیا کرو. تو اس میں دیکھیے دینی مصلحت نہیں ہے، دنیاوی مصلحت ہے. اللہ نے تاکہ ہمارے درمیان جھگڑے نہ ہو، تاکہ ہم بھول نہ جائیں، اور اس میں دنیاوی مصلحت پوشیدہ ہے اس کے اندر. اب آ جائیے کبھی جملہ امریہ استبشار کے لیے ہے، خوشخبری کے لیے ہوتا ہے. جیسے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. تم نے یہ حکم جو ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ خوش ہو جائیں، تم نے جو بیعت کی ہے بہت اچھی بیعت کی ہے. کبھی دیکھیے فعل امر تکلیف دینے کے لیے ہوتا ہے، ایذا کے لیے ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے قیامت کے دن کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون،
ذوقو، چکھو جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کا بدلہ چکھو، سوقو ما کنتم تکسبون، یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کماتے رہے ہو۔ اچھا، کبھی جملہ امریہ تخییر کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تمہیں آزادی حاصل ہے، جو چاہے کر سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو چاہے تم کرو اور اللہ تعالیٰ لیکن تمہارے اعمال پر نگاہ رکھے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی ندب کے لیے جملہ امریہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ تو ندب کا مطلب یہ ہے کسی کام کی دعوت دینا اور پھر اس کے لیے آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ تو اب یہاں دیکھیے جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، خاموش رہو۔ اچھا دیکھیے، کبھی جملہ امریہ تسخیر اور تذلیل کے لیے ہوتا ہے، یعنی ذلت کے ساتھ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دینا۔ یہ چیز اہانت اور تحقیر سے بھی بہت بلند ہوتی ہے، جیسے یہودیوں کو کہہ دیا گیا اور کر دیا گیا، کہہ دیا گیا اور کر دیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں ہے کونوا قردۃ خاسئین، کونوا قردۃ، اللہ نے کہا بندر ہو جاؤ اور وہ بندر ہو گئے۔ جب اللہ کہہ دیتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، بندر ہو گئے، تھے انسان لیکن بندر بنا دیے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ تذلیل کے لیے ان کی تسخیر ہوئی، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے گئے۔ اور کبھی تکوین کے لیے ہوتا ہے، جیسے کن فیکون، کن تو اللہ کہتا ہے ہو جا، اور فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح کبھی جملہ امریہ انذار کے لیے ہوتا ہے، ڈرانا مقصود ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہا گیا قُلْ تَمَتَّعُوا، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قُلْ تَمَتَّعُوا، مزے کر لو، مزے کر لو، یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، جو مزے کرنا ہے کر لو، لیکن پھر سزا بھگتو گے۔ کبھی عجب کے لیے ہوتا ہے فعل امر استعمال، یعنی تعجب خیزی اور حیرت انگیزی کے اظہار کے لیے، جیسے انظر کیف ضربوا لک الامثال، ضربوا لک الامثال، ذرا غور تو فرمائیے کہ یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں گھڑتے ہیں، کیسی کیسی مثالیں چھاٹتے ہیں۔ اور کبھی تعجب کے لیے ہوتا ہے، اور بظاہر جملہ انشائیہ ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ سکاکی وغیرہ نے کہا جملہ خبریہ ہے، جیسے اسمع بہم و ابصر، اسمع بہم، تو یہاں دیکھیے اسمع فعل امر ہے باب افعال سے، اور ابصر بھی فعل امر ہے، لیکن یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اسلوب ہے عربی کا، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ خوب سن رہے ہوں گے، خوب دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آ جائیے، تو جملہ امریہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا نا، اب جملے کی ایک قسم ہوتی ہے جملہ نہیہ، اور اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جو جملہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، اور عموماً لا سے یہ جملے شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی پہلی قسم ہے جملہ نہیہ کی برائے توبیخ، یعنی ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اب جب کہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے تو اس میں فساد برپا مت کرو۔ اور کبھی جملہ نہیہ تحقیر کے لیے ہوتا ہے، تو جیسے مثال کے طور پر لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقو اب عذرات نہ تراشو،
اب ہیلے بہانے عذر پیش مت کرو، تم لوگوں نے بلا شبہ ایمان لانے کے بعد کفر کا مظاہرہ کیا ہے، لقد کفرتم بعد ایمانکم۔ اور اسی طرح دیکھیے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ تو لا تمدن عینیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو آنکھیں اس طرف اٹھا کر نہ دیکھیے کہ ما متعنا به ازواجا منہم، یعنی مختلف لوگوں کو، مختلف گروہوں کو جو نعمتیں ہم نے دی ہیں اور زندگی کی شان و شوکت دی ہے، لا تمدن عینیک، اپنی آنکھیں اس طرف نہ کیجیے، آنکھ اٹھا کر بھی اس طرف نہ دیکھیے، کیونکہ آپ کے سامنے عظیم مقاصد ہے، آپ کے سامنے جنت الفردوس ہے، آپ کے سامنے آخرت ہے، آپ کے سامنے اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ دنیا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، دنیا کے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ تو جو دوسرے گروہوں کو ہم نے جو کچھ ما متعنا بھی، جن چیزوں سے نوازا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تحقیر ہے۔ یہ جو کچھ اس کو ملین دے دیے، اس کو بلین دے دیے، اس کو دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دیا، تو اس کی طرف نہ دیکھیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ دنیا کی زیب و زینت اور مال و دولت اور شان و شوکت کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کے بڑے نصب العین ہوتے ہیں۔ اچھا، جملہ نہیہ برائے دعا، جیسے ربنا لا تؤاخذنا، تو لا تؤاخذنا یہ ہے تو جملہ نہیہ، لیکن دعا بھی ہے کہ ہماری گرفت، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں اور ہم غیر ارادی طور پر، نادانستہ طور پر کوئی گناہ کر بیٹھیں، خطا کر بیٹھیں، تو ہماری گرفت نہ کیجیے۔ اچھا، کبھی جملہ نہیہ کا مقصد ارشاد ہوتا ہے، یعنی نصیحت، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ایسی باتوں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے، لا تخف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ ہو۔ اور کبھی روکنے کا مقصد، جملہ نہیہ کا مقصد اہانت ہوتا ہے۔ تو جیسے سورہ مومنین میں ہے کہ وہاں کہا گیا، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 108 ہے، اقسؤوا فیہا، اقسؤوا فیہا ولا تکلمونی، تو ذلت کے ساتھ یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ لا تکلمونی، یہ لا تکلمونی، لا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، جملہ نہیہ ہے، مجھ سے بات مت کرو۔ دیکھیے کہ اللہ جس سے قیامت کے دن بات نہ کرے اور یہ کہے لا تکلمونی، آپ اس کی بدبختی کا اندازہ لگائیے۔ تو اگر آپ کے والد یا آپ کی والدہ آپ سے کہتی ہیں کہ مجھ سے بات مت کرو، تو آپ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کہے گا لا تکلمونی، تو وہ کتنی بے عزتی اور کتنی اذیت اور تکلیف کی بات ہوگی۔ اچھا جی، اب آ جائیے استفہامیہ جملے اور ان کی قسمیں۔ استفہامیہ جملے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے سوال کرنا، کسی بات کا اقرار کرانا یا انکار کرانا یا شوق پیدا کرنا۔ سوال کس لیے کیے جاتے ہیں؟ تو سوال کا مقصد ہمیشہ معلومات حاصل کرنا نہیں ہوتا، استفہام صرف اس لیے نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیجئے۔
استفہامیہ جملہ برائے اقرار کرانا مقصود ہوتا ہے، اس کو استفہام اقراری کہتے ہیں۔ الستُ بربکم، کہ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو یہ سوال کیا گیا نا، استفہام ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اقرار کرانا۔ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو بلا شبہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اچھا اسی طرح دیکھیے، قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تم کو بچپن میں پالا پوسا نہیں تھا؟ تو حضرت موسیٰ سے اقرار کرانا مقصود تھا، یہ استفہام اقراری کہلاتا ہے۔ اور کبھی انکاری ہوتا ہے، استفہام انکاری ہوتا ہے۔ تو غیر اللہ تدعون، کیا تم غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ تو مقصد کیا ہے؟ لوگوں سے یہ کہلوایا جائے کہ نہیں، ہم تو ایک خدا ہی کو پکارتے ہیں۔ اچھا کبھی نفی کے لیے ہوتا ہے، استفہام نفی کے لیے ہوتا ہے، جیسے شاعر وہ کہتا ہے کہ حل الدہر الا غمرا، نہیں ہے یہ زمانہ مگر ایک سیلاب، حل الدہر الا غمرا، تو ایک سیلاب کہ گزر رہا ہے، پانی گزر رہا ہے۔ اور کبھی استفہام کا مقصد تسویہ ہوتا ہے، برابر ہوتی ہیں دونوں چیزیں، جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ اانذرتہم، یہ سوال ہے، اانذرتہم، تو آپ ان کو ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں۔ کبھی نہیں کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، کیا اتخشونہم، کیا آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ اتخشونہم، کیا آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ بظاہر سوال، لیکن مقصد کیا ہے؟ روکنا، ہرگز مت ڈریے ان سے۔ اتخشونہم، کیا آپ لوگ ان لوگوں سے، ان کافروں سے ڈرتے ہیں؟ تو یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ روکنا مقصد ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی خشیت اختیار کیا جائے، اس سے ڈرا جائے۔ اور کبھی سوال کا مقصد، استفہام کا مقصد تشویق ہوتا ہے، یعنی شوق پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ سوال کرتا ہے شوق پیدا کرنے کے لیے، هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی تجارت سے باخبر نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ حل تو یہاں دیکھیے یہ جو سوال ہے، حل ادلکم، کیا تم لوگوں کی رہنمائی نہ کروں؟ تو یہ شوق دلانے کے لیے ایسی تجارت ہے۔ تجارت میں دیکھیے، تجارت جب آپ کرتے ہیں تو تین چیزیں ہوتی ہیں، ذرا سمجھ لیجئے آپ۔ پہلی چیز تو ہوتی ہے فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اسی کا امکان ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے نقصان ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے نہ فائدہ ہوتا ہے نقصان بھی نہیں ہوتا، برابر آپ کا سرمایہ محفوظ رہتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ ایک ایسی تجارت ہے جو آپ کو عذاب علیم سے بچاتی ہے، یعنی یہ تجارت کرنا آپ کے لیے لازم ہے، فرض ہے۔ اگر یہ تجارت نہیں کریں گے تو آپ عذاب علیم میں گرفتار ہو جائیں گے۔ شوق دلایا گیا ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، چار چیزیں بتائی گئی، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور مال اور جان سے جہاد کرو۔ یہ چار چیزیں کریں گے تو آپ، یہ ایک ایسی تجارت ہے جو آپ کو عذاب علیم سے نجات دے گی۔ دیکھیے کبھی سوال کیا جاتا ہے، استفہام ہوتا ہے توبیخ کے لیے، ڈرانے کے لیے، جیسے اللہ نے کہا عاجلتم امر ربکم، کیا تم لوگوں نے جلدی کی اللہ کے حکم میں؟
انتظار کرتے. اور کبھی تحکم کے لیے ہوتا ہے. تحکم چھوٹی ہے سے ہے, یہ آئرونی کو کہتے ہیں. یعنی جیسے دیکھیے شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب سے کہتی تھی الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. دیکھیے تنزیہ انداز تھا, یہ تکبر کے ساتھ حضرت شعیب کی بے عزتی کر رہے ہیں. تکبر کے ساتھ وہ پہلے تو کہہ رہے ہیں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, نمازی ہیں حضرت شعیب, آپ بڑے نمازی ہیں. الصلاۃ کا تأمرک, لیکن کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی جو عبادت کیا کرتے تھے, ہم وہ قوالی کرتے تھے, عرس کرتے تھے, چادریں چڑھاتے تھے, اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہم قائم تھے, شرک کرتے تھے, اس کا تمہاری نماز سے کیا تعلق ہے؟ نماز پڑھیے نا. نماز, آپ کی نماز کیا ہمیں اپنے باپ دادا کی عبادت سے روکتی ہے؟ دیکھ رہے ہیں انداز, یہ آئرونی ہے, یہ طنز ہے, اور اس میں تحقیر دوسروں کی ہے, بے عزتی ہے, اور تکبر بھی پوشیدہ ہے. تو یہ سوال جو ہے الصلاۃ کا تأمرک, یہ جو سوال کیا جا رہا ہے بظاہر سوال, لیکن اس کے پیچھے تحقیر ہے. کبھی سوال اور جملہ استفہامیہ تمنا کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر سورہ اعراف میں ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا, کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارشی کریں گے؟ یہ خواہش ہوگی ان کی, لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا. کبھی سوال تعجب کے لیے ہوتا ہے, تعجب کے لیے, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوجوں کا جائزہ لیتے ہیں, اور ان کے پاس پرندوں کا لشکر ہے, جنات کا لشکر ہے, انسانوں کا لشکر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں, اور جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ, سورہ نمل کی آیت ہے, مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ, کیا وجہ ہے کہ میں, کیا بات ہے, میں دیکھ رہا ہوں ہدہد نہیں ہے, ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں کہاں گیا, کہاں غائب ہے؟ تو یہ حیرت ہے, اس میں تعجب ہے. اور کبھی تنبیہ کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے, جیسے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اے مشرکو, اے انکار کرنے والو, اے کافرو, اے توحید کی دعوت کو مسترد کرنے والو, اے رسالت اور آخرت کی دعوت کو مسترد کرنے والو, اے دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگو, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اور کبھی دیکھیے سوال استعباد کے لیے ہوتا ہے, یعنی جو ناممکن ہے, مشکل ہے, ناممکنات میں سے ہے. دیکھیے سورہ دخان میں ہے أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى, اب ان کے لیے نصیحت کہاں ہے, اب ان کی غفلت کیسے دور ہوگی. أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى, اب ان کے لیے کہاں سے جو ہے غفلت دور ہوگی. وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ, حالانکہ ان کے پاس ایک رسول آ گئے ہیں جو مبین ہے, رسول مبین ہے, جو صاف صاف پیغام پہنچانے والے ہیں. تو یہ جناب سبق تھا جملوں کی قسموں کے بارے میں, اور یہاں ہم نے تفصیل کے ساتھ جملوں کی قسمیں آپ کی خدمت میں رکھی. اس سبق کو آپ 2-4 مرتبہ اچھی طرح پڑھ لیجئے اور غور کیجئے, اور اس سے کلام اور قرآن فہمی میں آپ کو بہت مدد ملے گی. اور آخر میں ہم نے کیا کیا کہ جملہ امریہ کی کئی قسمیں بتا دیں, ان کے مقاصد بتا دیں. اس لیے جملہ نہیہ کی کئی قسمیں بتا دیں آپ کو, اور جملہ استفہامیہ کی کئی قسمیں آپ کو بتا دیں, اور ان کے مقاصد پر روشنی ڈالی. تو مضامین قرآن پر غور کرنے کے لیے اور اسالیب قرآن پر غور کرنے کے لیے یہ سبق بہت ہی اہم تھا. سبق نمبر 188 قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا. اجازت دیجیے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.